السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی برانڈ نیو vlog۔ آج کا vlog اسکردو ٹرپ کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ 18 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم سوات سے اسکردو پہنچ چکے ہیں۔ رات یہیں پر اسی ہوٹل میں گزاری ہیں، اور اس ہوٹل کی باہر کی ویو کیسی آ رہی ہیں میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے وہ دکھا دیتا ہوں، پھر آگے کا پلان کرتے ہیں کہ ہم اسکردو میں سب سے پہلے کون سی جگہ پر جانا چاہیے۔ یہ ہے ہوٹل کا گراؤنڈ فلور، جہاں پر یہ مارخور کا ایک ریئل اسٹیچو جو سکھایا گیا ہے اور یہیں پر لگایا گیا ہے، اور یہ سارے وہ پکچرز ہیں جو یہاں اسکردو میں بہت ہی مشہور ماؤنٹینز ہیں جو ہائیکنگ پر لوگ جاتے ہیں اور یہیں پر سٹے کرتے ہیں۔ تو آج کا پلان بنا ہمارا اسکردو میں شگار فورٹ کی طرف۔ تو شگار فورٹ کچھ اس طرح ہے کہ وہ بہت ہی ہسٹوریکل قلعہ ہے اور بہت ہی خوبصورت قلعہ ہے۔ اگر آپ ہسٹری کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو، اس vlog کو آخر تک دیکھیے گا۔ میں شگار فورٹ کی ساری ہسٹری آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں آج بتانے والا ہوں۔ شگار ویلی انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے آپ لوگوں کو چیک پوسٹ پر انٹری کروانی ہوتی ہے۔ میں نے انٹری کروا لی ہے۔ چیک پوسٹ کے فوراً بعد جب آپ روانہ ہوں گے تو آپ لوگوں کی نظر میں یہ ضرور نظر آئے گا، شگار دی لینڈ آف کیٹو۔ شگار دی لینڈ آف کیٹو، یہ جب آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کولڈ ڈیزرٹ پہنچ چکے ہیں۔ میرے لیفٹ سائڈ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے کولڈ ڈیزرٹ۔ یہاں پر پیراگلائیڈنگ بھی کریں گے، جیپ رائڈنگ بھی کریں گے، وہ سب چیزیں کریں گے جو یہاں پر ایڈونچر ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ ان سب ایڈونچرز ایکٹیویٹیز کی فیسز کیا ہیں وہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ vlog میں دکھانا چاہوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پیج کو فالو نہیں کیا تو فالو ضرور کیجئے گا، تاکہ آپ لوگوں کو میں پیراگلائیڈنگ بھی دکھا سکوں، جیپ رائڈنگ بھی دکھا سکوں، اور ان سب چیزوں کی ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ سامنے جو گرینری آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں یہ ہے شگار ویلی، جو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں یہ شگار فورٹ بھی موجود ہے۔ تو یہاں پہ کچھ ویڈیوز پکچرز وغیرہ لیں گے اور آگے کی طرف آپ لوگوں کو شگار فورٹ پہ ہسٹری کے ساتھ ملتے ہیں۔ جب آپ قلعے تک پہنچتے ہیں تو سامنے آپ لوگوں کو یہ سٹال نظر آئے گا۔ یہاں پر ڈرائی چیری بھی ملتی ہے، فریش چیری بھی ملتی ہے، خوبانی بھی ڈرائی ملتی ہیں، کیوی بھی ڈرائی ملتی ہیں۔ یہاں یہ بوٹل جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جیم، جو یہاں کے لوکل لوگ اپنے ہی گھروں میں بناتے ہیں، اور یہ چیزیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی گئی ہیں۔ تو آئیے جناب چلتے ہیں شگار فورٹ کے اندر۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ٹکٹ لینا ہوتا ہے پر ہیڈ 800 کا، اور اس کی وزٹنگ ہاورز جو ہے صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک۔ تو آئیے انٹر ہوتے ہیں بلتستان کی خوبصورت شگار ویلی میں، جہاں ہمارے سامنے کھڑا ہے تقریباً 400 سال پرانا شاندار شگار فورٹ۔
یہ صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ بلتستان کی تاریخ، ثقافت، فن تعمیر اور شاہی زندگی کا ایک زندہ نشان ہے۔ اس قلعے کو مقامی زبان میں فونکھار کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے چٹان پر بنا ہوا محل۔ 17ویں صدی میں امچا خاندان کے حکمران راجہ حسن خان نے اس کی تعمیر کروائی۔ اس مقام کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا، کیونکہ یہ قدیم تجارتی راستوں کے قریب واقع تھا اور یہاں سے پورے علاقے پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ جب آپ اس قلعے کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کئی صدیاں پیچھے چلا گیا ہو۔ پتھروں اور لکڑی سے بنائی گئی یہ عمارت آج بھی اپنی اصل خوبصورتی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں شاہی دربار میں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں راجہ اپنے وزیروں اور مقامی عمائدین کے ساتھ بیٹھ کر اہم فیصلے کیا کرتے تھے۔ علاقے کے انتظامی معاملات، تجارت، زمینوں کے مسائل اور عوامی امور یہیں طے کیے جاتے تھے۔ تصور کریں کہ تقریباً 400 سال پہلے اسی جگہ پر بلتستان کی مستقبل سے متعلق فیصلے کیے جا رہے تھے۔ دوستو، شگر ویلی قدیم شاہراہی ریشم کے قریب واقع تھی۔ صدیوں پہلے تاجر اس خطے سے گزرتے ہوئے چین، ایشیا، کشمیر اور جنوبی ایشیا کے درمیان تجارت کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے شگر ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز بن گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تاریخی قلعہ خستہ حالی کا شکار ہو گیا، لیکن بعد میں اس کی بحالی کا کام شروع کیا گیا۔ کئی سال کی محنت کے بعد اس تاریخی ورثے کو دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اپنی تاریخ سے جڑی رہ سکیں۔ آج شگر فورٹ نہ صرف ایک تاریخی میوزیم ہے بلکہ دنیا بھر سے آنے والی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے۔ یہاں آ کر لوگ بلتستان کی تاریخ، ثقافت اور روایات کو قریب سے دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یہ قلعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ قومیں اپنی تاریخ اور ثقافت کی بدولت پہچانی جاتی ہیں، اور ایسے تاریخ مقامات ہماری شناخت کا اہم حصہ ہے۔ اب ہم میوزیم کے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں موجود اشیاء بلتستان کی صدیوں پرانی زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ کو پرانی برتن، گھریلو سامان، روایتی لباس، زیورات اور مختلف تاریخی نوادرات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس خطے کو لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لکڑی کے صندوق صرف کپڑے رکھنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ان میں خاندان کی قیمتی اشیاء، زیورات، اہم دستاویزات اور بعض اوقات سونا چاندی بھی محفوظ کیا جاتا تھا۔ یہ ہے اس قلعے کا سب سے بڑا کمرہ۔ اس کمرے کی دیواروں پر جو لکڑی کی خوبصورت پینل لگے ہوئے ہیں، یہ صرف سجاوٹ نہیں ہے بلکہ فن تعمیر میں لکڑی کو عزت، طاقت اور شاہی حیثیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ ہے سنگار میز۔ اس زمانے میں آئینے بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے کیونکہ یہ مقامی طور پر نہیں بنتے تھے۔ اکثر آئینے کشمیر یا دوسرے علاقوں سے لائے جاتے تھے۔ شاہی خواتین اس صندوق میں اپنے زیورات، خوشبوئیں اور آرائشی اشیاء رکھتی تھیں۔ اور یہ ہے شاہی پلنگ۔ یہ پلنگ راجہ یا شاہی خاندان کے کسی اہم فرد کے لیے استعمال کے لیے ہوتا تھا۔ بلتستان کی شدید سردی کی وجہ سے پلنگ زمین سے اونچا بنایا جاتا تھا تاکہ نیچے سے آنے والی سردی کم محسوس ہو۔ یہ ہے پتھر کے برتن۔ بلتستان کے قدیم زندگی کا اہم حصہ ہے۔ ان میں دودھ، دہی، مکھن اور خشک غذائیں محفوظ کی جاتی تھی۔ پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ یہ چیزوں کو نسبتاً ٹھنڈا رکھتا تھا، اس لیے فریج نہ ہونے کی دور میں یہ بہت مفید تھا۔
اب چلتے ہیں زیورات کی طرف۔ یہ زیورات صرف خوبصورتی کے لیے نہیں تھے بلکہ خاندان کی دولت اور سماجی حیثیت کی علامت بھی تھی۔ بلتی خواتین خاندان کی زیورات زیادہ پسند کرتی تھیں۔ بعض زیورات میں فیروزہ، مرجان اور دیگر قیمتی پتھر بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ اب چلتے ہیں باورچی خانے کی طرف، جو ایک قدیم باورچی خانہ ہے۔ تقریباً 400 سال پہلے شاہی خاندان اور مہمانوں کے لیے کھانا اسی قسم کے برتنوں میں تیار کیا جاتا تھا۔ اور یہ ہے اس کچن میں تانبے کے بڑے برتن شاہی دعوتوں میں استعمال ہوتے تھے۔ ان میں گوشت، یخنی اور روایتی بلتی کھانے پکائے جاتے تھے۔ یہ جو سائن بورڈ لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ برتنوں پر کیمیکل لگا ہوا ہے، ہاتھ لگانے سے گریز کریں۔ تانبے کے برتنوں کی خاصیت یہی ہے کہ اس میں سالن زیادہ دیر تک گرم رہتا ہے، اسی لیے اس دور میں اسے بہترین برتن سمجھا جاتا تھا۔ گائیڈ کا کہنا تھا کہ یہ برتن جو ہے یہ پیتل کے ہیں۔ پیتل کے برتن پانی، دودھ اور دیگر مشروبات رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ شاہی خاندان کے گھروں میں پیتل کے برتن دولت اور حیثیت کی علامت بھی سمجھے جاتے تھے۔ دوستو، اگر آپ اسکردو آئیں اور شگر ویلی آئیں تو اس تاریخی شاہکار کو ضرور دیکھیں۔ یقین مانیں یہ جگہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ علم، تاریخ اور ثقافت کا ایک خزانہ بھی ہے۔ فورٹ پر یہ مسجد بھی موجود ہے جہاں باقاعدگی سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور اذان بھی دی جاتی ہے۔ 1999 سے 2004 کے دوران اس کی شاندار بحالی کی گئی۔ اس بحالی کے بعد اسے ایک ہیریٹیج میوزیم اور خوبصورت ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا، اور 2006 میں اس منصوبے کو ثقافتی ورثے کے تحفظ پر یونیسکو کا اعزاز بھی ملا۔ اگر آپ شکار فورٹ میں رومز بک کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو آن لائن کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر ساری رومز آن لائن ہی بکڈ ہوتے ہیں۔ شکار فورٹ کی یہ دیواریں اگر بول سکتی تو شاید 400 سال پرانی بے شمار کہانیاں سناتے۔ راجاؤں کی شان، تاجروں کے قافلے، سردیوں کی لمبی راتیں اور بلتستان کی قدیم ثقافت، سب کچھ آج بھی اس قلعے کے ہر کونے میں محسوس کیا جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ایسے مزید ٹریول اور ہسٹوریکل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں حسنین، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئی جگہ اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔